دستیاب وسائل سے مستفید ہوں۔ ہماری زندگی تعلقات کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے ہم زندگی کے منفی یا مثبت پہلوؤں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان مواقع کو جو ہمارے تعلقات اور رشتے ناتوں نے مہیا کیے استعمال کرتے ہوئے بہت چوکس رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کا خاندان آپ کی ذات کا پہلا معیار ہے۔ یہ آپ کے خاندان کے ارکان ہیں جن کے ساتھ آپ شب و روز گزارتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بہت سے تلخ و شیریں تجربات سے گزرتے ہیں۔ اس لحاظ سے خاندان آپ کے سماجی ماحول کا بہت اہم حصہ ہے۔ آپ کو ہر اس سبق سے مستفید ہونا چاہیے جو آپ نے اپنے خاندان سے سیکھا ہے۔ اگر آپ کو اپنے خاندان میں بعض ناگوار معاملات پیش آتے ہیں تو آپ کو بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ میرے اپنے خاندان کے دائرے میں ناگوار صورتحال کو نہیں روکا جا سکتا، تو معاشرے میں کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اور پھر اگر آپ اپنے خاندان میں نرمی کا رویہ نہیں اپنا سکتے تو باہر کی دنیا میں آپ کیسے اپنائیں گے؟ جبکہ باہر کی زندگی تو بہت مشکل ہے، جہاں آپ کو بڑے پیمانے پر ناگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ کو ناپسندیدہ صورتحال کو اپنی زندگی کا ناگزیر حصہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ مزید اپنے خاندان اور معاشرے کے درمیان رہتے ہوئے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ کا خاندان محض آپ کا خاندان ہی نہیں بلکہ یہ آپ کی تربیت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس طرح آپ کا خاندان آپ کے مستقبل کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اگر ایک طرف آپ کا اسکول روایتی تعلیم کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف خاندان آپ کی روایتی تعلیم کا وسیلہ ہے۔ اس لحاظ سے دونوں اہم ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا اپنے خاندان کے کسی فرد سے تنازع کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے مصیبت نہ سمجھیں بلکہ اس کو سب سے پہلے تربیت کے زمرے میں لیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن آپ نے اپنے خاندان سے باہر نکل کر معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، اور معاشرے میں آپ کو بارہا ایسے منفی تجربات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ لازمی اس اہمیت کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کا خاندان آپ کے لیے خدا کی رحمت ہے، کیونکہ یہ آپ کی تربیت گاہ ہے جو آپ کو بطور ایک پختہ انسان تیار کر کے معاشرے میں بھیجتی ہے، اور یقیناً آپ کا خاندان آپ کے مستقبل کا اہم محرک ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ روایتی تعلیم مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ بغیر بہترین روایتی تعلیم کے اچھی ملازمت کا حصول ناممکن ہے۔ میں اس نقطہ پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن جامعیت کے لحاظ سے دیکھیں تو روایتی تعلیم ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہتر طرز زندگی کے لیے کچھ مزید بھی درکار ہے، یعنی غیر روایتی تعلیم بھی ضروری ہے۔ ہر کسی کا خاندان اس کے لیے غیر روایتی تعلیم کی تربیت گاہ ہے۔ اس ادارے میں داخلہ لیں، اس کی کوئی داخلہ فیس نہیں ہے۔ یہ حقیقت پیدائشی طور پر فطرت نے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے، تو آپ کی فیملی جو کچھ بھی آپ کو پیش کرتی ہے آپ لازمی طور پر اس سے مستفید ہوں۔ خاندان ہر سماج کا ایک یونٹ ہے۔ اس لحاظ سے آپ کا خاندان ایک چھوٹا سماج ہے، لہٰذا آپ کو اس چھوٹے سماج میں اپنی تربیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
تاکہ ایک بڑے سماج میں یہ آپ کی ایک خوشحال زندگی کا باعث بنے۔ جو انسان اپنے خاندان میں ایک خوشگوار زندگی گزارنے میں ناکام ہو جاتا ہے وہ لازمی طور پر سماج میں بھی خوشگوار زندگی حاصل کرنے میں ناکام ہوگا۔ ایڈجسٹمنٹ زندگی کا ایک اصول ہے جو تمام معاشرے میں ہم آہنگی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر آپ بغیر اپنے خاندان میں ایڈجسٹمنٹ کا ہنر سیکھے سماج میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پھر صرف دو انتخاب ہوں گے، یا تو آپ فوراً دوسروں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھیں گے یا منافقانہ روش اپنائیں گے اور زندگی نہ ختم ہونے والے ذہنی دباؤ میں گزاریں گے۔